الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ایمان والے تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب ہی پر ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی ہیں سچے حقیقی مومن. ان کے لیے کئی قسم کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق. اس مقام پر ایمان والوں کی صفات میں سے آخری اور 5ویں صفت ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 4 صفات کا پہلے ذکر ہو چکا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل اللہ کے روب اور جلال کی وجہ سے ڈرنے لگتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات، اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے. تیسرے نمبر پر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا توکل، ان کی امیدوں کا مرکز اور محور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. چوتھی بات، نماز قائم کرتے ہیں. اور یہ 5ویں صفت ہے کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن مجید میں جو خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے، انفاق. انفاق کے معنی ہوتے ہیں اخراج المال من الید، ہاتھ سے مال نکالنا. اور یہ عربی زبان کے لفظ نفقن سے بنا ہے. نفق قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. نفق سرنگ کو کہتے ہیں. پہاڑ میں سرنگ بنتی ہے. ایک ہوتا ہے غار. غار اور چیز ہے. غار یہ ہے کہ داخل ہونے کا راستہ ہے اور اگلی طرف نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. نفق اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے داخل ہو آدمی اور دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ بھی ہو، اور ہم اسے سرنگ کہتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے ٹنل کا لفظ بھی اخباروں میں آج کل چھپتا ہے. پہاڑی علاقوں میں سفر آسان کرنے کے لیے، مختصر کرنے کے لیے پہاڑیوں کے درمیان میں نفق بنا دیتے ہیں، سرنگ بنا دیتے ہیں. تو یہ نفق سے انفاق بنا ہے. یہ جو چوہے ہیں جنگل میں اپنے داخل ہونے کے راستے بناتے ہیں. انہیں جب خطرہ ہوتا ہے کسی قسم کا تو اچانک ایک سوراخ سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے سوراخ سے نکل جاتے ہیں. کئی دفعہ کھیت میں
پانی جب لگتا ہے ایک طرف سے پانی داخل ہوتا ہے اگر اس کے سوراخ میں بل میں تو وہ دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اس چوہے کے بنائے ہوئے ان راستوں کو بھی عربی زبان میں نفق کہتے ہیں. تو نفق کیا ہوا؟ جس میں ایک طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہو اور دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہو. اسی سے یہ انفاق ہے، اخراج المال من الید، مال کو ہاتھ سے نکالنا. یوں کہہ لیں کہ ایک طرف سے مال آ رہا ہے اور ادھر جا بھی رہا ہے، بند نہیں ہوا، آتا رہے اور جاتا رہے. جس طرح یہ جسم کا نظام ہے اس میں اللہ نے خون چلایا ہوا ہے. تو دل کا کام کیا ہے؟ یہ ایک حصہ اس کا پورے جسم کو خون سپلائی کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، اور پھر دوسرا حصہ پورے جسم سے خون واپس بھی لے رہا ہے. سرکل بنا ہوا ہے. اور یہ سرکل یعنی خون کا جاری رہنا، جریان الدم، خون چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. خون کے اسی جاری رہنے، چلتے رہنے، جا رہا ہے واپس آ رہا ہے، جا رہا ہے واپس آ رہا ہے، اسی سے انسان کی زندگی ہے. جسم کے کسی حصے میں خون رک جائے، بند ہو جائے، اس حصے کو خون کی سپلائی بند ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ حصہ انسان کا کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ مال بھی انسانی زندگی کے لیے یہ خون کی حیثیت رکھتا ہے. اسے رکنا نہیں چاہیے، اسے سرکل میں رہنا چاہیے، اسے کہیں آ کے بند نہیں ہونا چاہیے. اگر اسے بند کر دیا جائے گا، جس طرح انسانی جسم کے لیے خون کا کسی حصے میں بند ہو جانا، رک جانا، واپس نہ آنا یا نہ پہنچنا اس حصے کو مفلوج کر دیتا ہے، اسی طرح زندگیاں مفلوج ہو جاتی ہیں، نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے اگر یہ پیسے کی صورت میں یہ خون پورے معاشرے کو سپلائی نہ ہو رہا ہو. جا بھی رہا ہے، پھر گھوم گھما کے واپس آ رہا ہے، پھر واپس جا رہا ہے معاشرے میں، اور اپنے نفع، اپنی بھلائیاں تقسیم کر کے پھیلا کے پھر واپس ایک سرکل کی صورت میں مال رہے، تو اس مال سے انسانی زندگی کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، متحرک رہتا ہے. اور اس کو انفاق کہتے ہیں. انفاق، ہاتھ سے مال کا نکلنا، صرف لینا ہی نہیں ہے کہ لیتے رہو جمع کرتے رہو، لیتے نہیں، نکالو بھی اس سے آگے. نکالو گے تو زندگی رواں دواں رہے گی. اور اگر آ رہا ہے اور جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، وہ سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے. مال رک رہا ہے، رکا ہوا ہے، چند ہاتھوں کے اندر ہے، چند اشخاص کے پاس رہتا ہے، اور ان کا سرمایہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کی زندگیاں مفروج ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسلام نے ایمان والوں کی وہ جو بات کی ہوئی تھی کہ قرآن مجید کے مطلوبہ انسان یعنی اللہ کے مطلوب انسان، اللہ کو کیسے بندے پسند ہیں، ان پسندیدہ بندوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور یہ وہ صفت ہے انفاق کی، مما رزقناہم ينفقون. قرآن مجید کے بالکل آغاز میں اللہ نے جہاں متقین کی تعریف اور ان کا تعارف کروایا ہے شروع میں، دوسری سورہ مبارکہ میں وہاں بھی یہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ایمان والوں کی صفات میں اکثر جگہ پہ ان کی اس صفت کا ذکر موجود ہے. اکثر مقام پر آپ دیکھیں. سورہ مؤمنون پڑھ لیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور آگے چلتے ہوئے والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دینے والے. زکوٰۃ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور ایک اور جگہ دیکھیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. یہاں مال کے جہاد کا ذکر یعنی انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اور یہ خرچ کرنا، انفاق کرنا، مال کو ہاتھوں سے نکالنا ایمان والوں کی بنیادی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ اوصاف، یہ خوبیاں آج ہماری زندگی میں آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیان کی حد تک رہ جائے، کہنے والا کہہ کے چپ ہو جائے،
سننے والے سن کے خاموش ہو جائیں اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پہ ان صفات سے محروم رہیں۔ جب دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، جب قرآن مجید ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا، یہی صفت ہے نا ایمان والوں کی، قرآن مجید سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیسے ایمان بڑھتا ہے؟ خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن کہتا ہے نہیں خرچ کرنا چاہیے، تو انسان کا ایمان یہ ایسے ہی بڑھے گا کہ قرآن کے مطابق وہ خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصطح بن اثاثہ سے اپنا مال خرچ کرنا روک لیا تھا، قرآن سنا تو اپنا مال خرچ کرنا جاری کر دیا۔ یہ ہے ایمان میں اضافہ۔ دل نہیں چاہتا، وہ کیا قرآن نے کہا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس انسانی میں بخیلی رکھی ہے۔ بخیلی ایمان بخیلی کی نفی کرتا ہے، یہ بخیلی مومن آدمی کی صفت نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھے جہاں کہیں بخیلی کا ذکر ہے، سیاق و سباق پہ غور کریں، منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ بخیلی منافقین کا وصف ہے، ایمان والوں کا وصف نہیں ہے۔ ایمان والے کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور منافقین کیا ہے؟ خرچ نہیں کرتے، بجھے ہوئے دل سے، گھٹیا مال دیتے ہیں، ناپسندیدہ مال دیتے ہیں بجھے ہوئے دل سے، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بجھے ہوئے دل سے۔ لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا، ڈھیلے ڈھالے، اللہ کی یاد غرض نہیں ہوتی، حاضر لگوانا مقصود ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی یاد مقصد نہیں ہوتا، ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں۔ منافق بھی خرچ کرتا ہے ڈھیلا ڈالا، ناپسندیدگی سے، بجھے ہوئے دل کے ساتھ، بخیلی کرتا ہے، مال جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کی بڑھوتی سے خوش رہتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے بخیلی کی بڑی سخت مذمت کی ہے، شدید مذمت ہے بخیلی کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، بخیلی کرنے والے بخیلی سے جو مال جمع کر لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بڑا بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے حق میں بڑی خطرناک چیز ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال جس کو بخیلی کے ساتھ جمع کیا ہے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، طوق بنا دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مال جسے لوگوں کی ضرورت سے اللہ کے راستے سے بچا بچا کے رکھا، جو اس پر انفاق کرنا فرض تھا وہ بھی نہیں کیا، اہل و عیال پہ خرچ کرنا، کئی لوگوں کے لیے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی دو بار ہو جاتا ہے، مال ہے بیوی اور بچوں کی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے پہ جاتے ہیں، مال جیب سے نکالتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، ان کے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ کئی لوگ بیماری کاٹ لیتے ہیں، دوا کے لیے اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالتے، کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ نہیں نکلنا چاہیے، ہال اٹھتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہوئے۔ بخیلی، اپنے آپ سے بخیلی، بچوں اور بیوی سے بخیلی، والدین سے بخیلی، رشتہ داروں سے بخیلی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیلی، دین کی دعوت پر خرچ کرنے سے بخیلی، جہاد میں خرچ کرنے سے بخیلی۔ بخیلی ان کی گھٹی میں داخل ہوئے۔ اور پھر یہ بات میں عرض کروں، ایمان اس بخیلی کی نفی کرتا ہے، اس بخیلی کا علاج ایمان ہے۔ اب بخیلی کر کے کیا کر لے گا؟ ذرا تصور تو کریں، یہ جو مال انسان خرچ کرتا ہے، جو ایمان والوں کی صفت ہے، مومن کس کے لیے خرچ کرتا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وہ بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس کا بھی اجر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال اور طیب لقمہ جو اپنی بیوی کو لا کے دیتے ہو وہ منہ میں رکھتی ہے، تمہارے لیے اس میں بھی اجر ہے۔ بچوں کی ضروریات پہ خرچ کرنے میں اجر ہے، اور اپنی ضرورت پہ خرچ کرنے میں اجر ہے۔ خرچ کرنے میں اجر ہے، مومن کے ہر خرچ میں اجر ہے جب تک وہ اللہ کی معصیت میں خرچ نہیں کرتا۔ خرچ کرنے میں اجر ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنا لباس بنائے، بیوی کو بنا کے دے، بچوں کو بنا کے دے، انشاءاللہ اجر ہے اس کے اوپر۔ اور ظاہر بات ہے جب اپنے آپ پر بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں اجر ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اجر نہیں ملے گا، مسجد بنانے میں اجر نہیں ملے گا، مدرسہ کی تعمیر میں اجر نہیں ملے گا، جہاد فی سبیل اللہ میں اجر نہیں ملے گا، ضرور ملے گا، یقینی ملے گا جب اللہ قبول فرمائے گا۔
یہ خرچ کرتے کیا ہے یہ خرچ کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پہ غور کریں کتنی عظمت ہے خرچ کرنے کی اور خرچ کرنے والے کی، کہ حلال اور طیب مال سے جو آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے برکت والے ہاتھوں سے قبول کرتا ہے۔ تو وہ کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے؟ ایک سائل، ایک فقیر، ایک مسکین، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی یتیم، کوئی بیوہ ہو سکتی ہے، مسجد کا خزانچی ہو سکتا ہے، مدرسے کا متولی ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، وہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، نیت صاف ہے، مال حلال اور طیب ہے، دین کے خدمت کے ارادے سے خرچ کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ سے جنت پانا مقصود ہے، تو پھر یہ ظاہری طور پر تو ایک آدمی کے ہاتھ میں جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ کس سے بخیلی کرتے ہو؟ آج ہم کس سے بخیلی کرتے ہیں؟ اور اللہ نے یہ نقطہ بھی بڑا حال کیا ہے، فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے دیا ہے، تمہارا کیا اس میں؟ دینے والے ہم ہیں، ہماری راہ میں نہیں دیتے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قرآن میں، سورہ محمد پڑھیے 26واں سپارہ، اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، کتنے ایسے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، دیتے نہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ، جو نہیں دیتا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا تھا، مَنْ يَبْخَلْ، جو نہیں دیتا، فَهُوَ يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنے آپ کو نہیں دیتا۔ جو بخیلی کرتا ہے راہ اللہ میں خرچ کرنے سے، وہ اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے۔ اس سے بڑا بخیل کون ہوگا جو اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا سنو، تین طرح کا مال اس کا ہے، جو کھا کے ہضم کر لیا، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں جمع کروا دیا۔ کھایا ہوا ختم، پہنا ہوا وہ بھی ختم، باقی رہنے والا کون سا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ جو گھر میں پڑا ہے، جو جیب میں ہے، لٹ سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی دھندے میں لگاؤ گے نقصان اور گھاٹا پڑ سکتا ہے۔ جو اللہ کے راہ میں چلا گیا گھاٹا نہیں ہے، ہر آنے والی گھڑی میں وہ بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا۔ وہ آدھی کھجور، کٹی ہوئی کھجور اللہ کے راستے میں دی تھی، قیامت کے دن ایک پہاڑ بن کے سامنے اجر کا آ جائے گا، پہاڑ بن جائے گا، پہاڑ۔ کس سے بخیلی؟ دیا ہوا اس کا، اور اس کے راستے میں اسی کو دینے سے بخیلی، یہ اصل بخیل۔ فرمایا اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اور اللہ تو غنی ہے، اسے تمہارے پیسے کی کیا ہے؟ اللہ غنی ہے، اس کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم فقیر ہو، اللہ غنی۔ دنیا کی دولتیں ساری جمع ہو جانے کے باوجود کسی انسان کو ہفت اقلیم کی بادشاہت مل جائے پھر بھی اللہ کا فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو انفاق خرچ کرنا، دینا، ہاتھوں سے نکالنا، یہ ایمان والوں کی بنیادی صفت ہے۔ شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب اسلام کے تعارف پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی خوبصورت، اس میں لکھتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، کہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں، لوگ جب اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اس کے نصب العین سے، دستور اور منشور سے اتفاق کر کے اس کی رکنیت کا فارم بھرتے ہیں، تو ہر تنظیم اور تحریک نے اپنے لیے ماہانہ یا سالانہ کوئی نہ کوئی چندہ عائد کیا ہوتا ہے، اور آدمی اس تنظیم کے اغراض و مقاصد سے، اہداف سے، دستور منشور سے جب اتفاق کر کے اس کا رکنیت فارم بھرتا ہے تو وہ اس کو چندہ دینے کا بھی اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ چندہ بھی دوں گا، ماہانہ، سہ-ماہی، شش-ماہی یا سالانہ چندہ وہ دیتا ہے۔ اور اگر وہ ایک مہینے، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال چندہ دینا بند کر دے، چندہ نہ دے، اسے پھر اس کے بارے میں انذار آتا ہے، نوٹس آتا ہے، ابھی آپ چندہ نہیں دے رہے، پچھلے سال بھی نہیں دیا، اب یہ دوسرا سال ہو گیا، اب بھی نہیں آپ دے رہے، پچھلے مہینے بھی نہیں دیا، اب تیسرا مہینہ جا رہا، چندہ نہیں دے رہے۔ جب وہ اپنے
بارے میں کسی قسم کا عذر ظاہر نہیں کرتا اور اس کی حقیقت اور تفصیل بیان نہیں کرتا تو پھر اس کی رکنیت اس سے خارج کر دی جاتی ہے، اسے اس تنظیم کی رکنیت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام بھی ایک عالمگیر تنظیم اور تحریک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، جو اس کا ممبر ہے وہ اس کو چندہ نہ دے، اس کے دین کے مفاد کے لیے خرچ نہ کرے، اس نے اسلام کو کیا مانا ہے؟ اسلام کی حقانیت پہ اس کے ایمان کی کیا حیثیت ہے جب اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی دعوت کے فروغ کے لیے، اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اگر مال نہیں دیتا، انفاق نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا اسلام قبول کیا اس نے؟ تو یہ انفاق ایمان والوں کی صفات میں سے بنیادی ایک صفت ہے، خرچ کرنا ہے، اور خرچ نہ کرنے پر قرآن مجید نے بہت شدید تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے سخت ناپسند کیا خرچ نہ کرنے کو۔ منافقین اور یہودی تھے جو اللہ رب العزت کے اس انفاق کی باتوں پر، بلکہ قرآن میں اللہ نے اس انفاق کو قرض بھی کہا، یہ میرے ذمہ قرض ہے۔ اب دیکھیں بات ایک ہے لیکن سمجھنے والے دو مختلف قسم کے نظریات کے لوگ ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ مزمل میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کو قرض حسن دو، اچھا قرض۔ ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ نے اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیا ہے، یہ مال تو اسی کا ہے جو ہم اس کے راستے میں دیں گے، اللہ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے؟ فرمایا ہاں قرض ہے اللہ کے ذمہ، اور اللہ کہتا ہے واپس دوں گا، بہتر صورت میں واپس ملے گا۔ بس ایسی سرشاری آئی اس بات سے، ان کا وہی بات کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن سنتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، یہ ہے ایمان بڑھنا۔ ایسی سرشاری آئی اور سینہ ایمان سے ایسا معمور ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرا باغ ہے، بہت بڑا باغ تھا، مسجد نبوی سے زیادہ دور نہیں تھا، اللہ کے رسول یہ سارا باغ قبول فرمائیے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، سارا باغ قبول فرمائیے۔ اور یہ بات کہہ کے خوشی خوشی باغ کی طرف آتے ہیں۔ اپنا گھر باغ کے اندر ہی بنایا ہوا تھا، خیمہ باغ کے اندر نصب تھا، باغ میں داخل نہیں ہوتے، اور اپنی بیوی کو باہر بلا کے کہتے ہیں اللہ کی بندی اس باغ سے باہر آ جاؤ، یہ ہمارا باغ بک گیا ہے، فروخت ہو گیا ہے، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اندر داخل کیوں نہیں ہو رہے ہیں کہ اب یہ میرا نہیں ہے، میرے مالکانہ حقوق منتقل ہو گئے ہیں۔ وہ بیوی بھی خوش نصیب تھی، اس نے کہا کہ اے ابو دحداح آپ کو یہ سودا مبارک ہو، آپ کو سودا مبارک۔ یہ بھی نہیں کہا کہ کم از کم اللہ کے بندے مجھ سے مشورہ ہی کر لیتے، آج کی سمجھدار خواتین ایسی تو ہے نا، کم از کم ٹھیک ہے آپ نے بات تو اچھی کی ہے، اللہ کے نام پر کی ہے، لیکن کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتے۔ وہاں ایسی بات نہیں تھی، کہتے مبارک ہو سودا تمہیں، قرآن سنا ایمان زیادہ ہو گیا، یہ ایمان زیادہ ہو رہا ہے۔ قرض حسن، قرض حسن کی بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کی، باغ سارا اللہ کا ہو گیا۔ یہودیوں نے بھی یہ بات سنی کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اندر پلید ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اندر گندگی موجود ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ ہمارے دل صاف اور پاک کر دے۔ جب دل صاف اور پاک ہوگا، وہ گندے برتنوں میں کہیں دہی نہیں بنتا، دہی جمانے کے لیے صاف اور پاکیزہ برتن کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، تیری بات سمجھ میں آ جائے، تیرے مدعا اور مقتضا کو سمجھنے والے بن جائیں، تیری رضا کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ جب انسان کا مطمع نظر، مقصد زندگی اللہ کی رضا ہو، نصب العین اللہ کی رضا، اور آئیے اللہ سے دعا بھی کریں اور عزم کر لیں ہماری زندگی کا نصب العین اللہ کی رضا بن جائے۔ نصب العین اسے کہتے ہیں جس پر ٹک ٹکی لگی رہے، نظر وہاں سے ہٹے نہ، اللہ کی رضا کو اپنی طلب بنا لیں، اپنی طلب بنا لیں، زندگی کا مقصد اور نصب العین بنا لیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بن آئے کر گزریے، مال ہے تو مال دیجئے، جان ہے تو جان دیجئے، اللہ کی رضا تو جنت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، نصب العین اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی۔
لیکن جب اندر پلید ہو، اندر غلاظت ہو، اوروں کی محبت ہو، غیر اللہ کی محبت، مال کی محبت، دنیا میں جینے کی محبت، جب اللہ کی محبت پر یہ ساری چیزیں غالب آ جائیں گی پھر قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہودیوں سے بڑا دنیا پسند، دنیا طلب اور دنیا کا پجاری دنیا میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑے دولت کے پجاری، زندہ رہنے کے پجاری یہود ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی وہی تھے۔ کہنے لگے بھی تمہارا رب تو ہے مسلمانوں فقیر ہو گیا ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ کتنا فرق ہے! مومن نے سنی تو مال سارا اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ منافق یہودیوں نے سنی تو اللہ پر کہنے لگے اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ تو یہ انفاق اللہ کی راہ میں دینا ایمان والوں کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جاؤ قرآن پڑھ جائیے، ایمان والوں کے صفات پڑھیے، جگہ جگہ آپ کو یہ صفت ملے گی۔ اور یہ جو سورہ ہم انفال پڑھ رہے ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ آپ مکی صورتوں میں بھی دیکھیں نا، خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں رغبت نہیں بعض لوگوں کی، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ سورہ الماعون ہے، مکی صورت۔ سورہ فجر پڑھیے، مکی صورت۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانے کھلانے میں تمہاری رغبت نہیں ہے۔ سورہ بلد پڑھیے، فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ خرچ کرنے کا ذکر ہے، یتیموں اور مسکینوں کو کھلانے کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین پڑھیے، مکی صورتوں کی بات کر رہا ہوں، مکی صورتیں۔ سورہ یاسین میں اہل مکہ کی اللہ نے ایک عجیب بات بتائی ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ وہ مکے کے انہی مشرکوں اور جاہلوں والی کیفیت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، یہاں بھی یہی ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، دیا اللہ نے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ جب انہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو، قالوا کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، جن کو اللہ نے بھوکا رکھا ہوا ہے ہم انہیں کھلائیں، جس کو اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، اللہ اس غریب کو بھی دے سکتا تھا، جب اللہ نے اس کو نہیں دیا ہم کون ہوتے ایسے دینے والے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ضرورت مند جب دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ بیماری بڑی گھر میں آئی ہے، علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بجلی کا بل آ گیا ہے، میٹر کٹ رہا ہے، جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیسیں لینی ہیں، اور سکول سے وارننگ آ گئی کہ بچے اٹھا لو، پیسے نہیں ہیں کل سے ورنہ بچے اٹھا دیے جائیں گے، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ امیر کبیر لوگ یہ کہتے ہوئے میں نے پائے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا انسان کو اس پہ صبر ہی کرنا چاہیے۔ صبر بڑی چیز ہے جی، صبر وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والے تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صبر کیا کرو بھائی، اور جب اللہ نے اس حال میں رکھا ہے تو پھر کون ہے جو آپ کی حالت بدل سکے؟ اس طرح کی باتیں، کیا اس بات میں اور مکے کے مشرکوں کی بات میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے، آخرت کو نہ، یہ آخرت کو مانتا ہے، پتہ ہے کہ ایک ایک نیکی کا اجر ملے گا، ترازو میں اسے تولا جائے گا، رکھا جائے گا، اس کا ایمان ہے، لیکن غریب کے ہاتھ میں پائی رکھنے کا روادار نہیں ہے، اور وہ آخرت کو ماننے والے نہیں تھے، آخرت کے حساب کتاب اور جزا و سزا کو ماننے والے نہیں تھے۔ کیسا ایمان ہے آج ہمارا، کیسی کنجوسی اور بخیلی ہے جو طبیعتوں پہ چھائی پڑی ہے۔ یہ دراصل مال کی محبت، دنیا کی محبت ہے، اور وہ محبت کی شدت ہے جو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ مال کی پوجا بھی اگر کہہ لیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، یہ مال کی پوجا اور مال کی محبت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو اتنے بخیل ہو جائیں کہ انہیں ضرورت مند کی ضرورت محسوس نہ ہو، پیسہ پڑا ہے، بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے وہ ایک پیسے کو ایک حد تک روک لیتے ہیں، تھوڑے سے حالات خراب ہو پیسہ روک لیتے ہیں، وہیں پہ بینک فائدہ اٹھائے،
کیوں جی ہمارے پیسے جو بینکوں میں ہوتے ہیں بینک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ وہ امانت تو نہیں نا پڑی ہوئی، بینک پیسہ سرکل میں رکھتا ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے، ہمارے نمازیوں کے، ہمارے حاجیوں کے، ہمارے ساہوکاروں کے، ہمارے تاجروں کے، ہمارے سرمایہ داروں کے کروڑوں نہیں اربوں روپے بینکوں میں جمع ہوتے ہیں، لیکن غرباء اور مساکین اور دینی اور دعوتی ضروریات وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، ہمت نہیں ہے۔ اور جب مسئلہ آتا ہے اپنے شملے کے اونچے ہونے کا، لوگ کہیں گے جناب آپ نے جو فلاں انتظام کھانا کھلایا تھا بڑا آؤٹ کلاس قسم کا کھانا تھا، جناب کوک پتہ نہیں کہاں سے لیا آپ نے، جناب فلاں کام پتہ نہیں کہاں سے کیا۔ جب اپنی چودراہٹ، اپنی آنا اور اپنی ناک کی اونچا کرنے کا مسئلہ آتا ہے پھر پتہ نہیں کہاں سے پیسے نکلتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ صورتحال کی عکاسی ہے۔ میں اور آپ غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ غرباء اور مساکین علاج معالجے سے اتنے عاجز بیچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہسپتالوں کی چارپائیوں پہ جان دے دیتے ہیں، اور امیر کبیر آدمی کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ باتیں کڑوی کساری ضرور ہو سکتی ہیں لیکن میرے اور آپ کے غور کرنے کی ہے۔ میں اور آپ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے۔ اس کو محض بیان بازی نہیں کہ میں بیان کر دوں اور آپ سن لیں اور قصہ ختم، میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ قرآن ایمان والوں کی صفات میں یہ صفت بار بار اور جگہ جگہ اور تقریباً ہر بار بتا رہا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات ہو گئیں۔ پہلی 3 صفات کا تعلق دل کے ساتھ ہے، پہلی 3 صفات دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری صفت، جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس ایمان کا محل اور مرکز کیا ہے؟ انسان کا دل، اور اپنے رب ہی پہ توکل کرتے ہیں۔ توکل نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ توکل اور اللہ کی رحمت کی امید اس کا مرکز بھی انسان کا دل ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے دل میں، اور آخری 2 صفات اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے۔ تو اسلام ان ظاہر اور باطن دونوں کو ملا کے پورا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں ان سے نماز کی بات ہو نا، نماز پڑھ، یہ ہماری دل کی نماز ہے، وہ دل سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے کام وہ دل سے ہی کرتے ہیں۔ کئی لوگ داڑھی کی بات، اچھا ایک اندر بعض اوقات انسان کے ایک احساس کمتری یا کوئی کمپلیکس ہوتا ضرور ہے، بغیر داڑھی کی بات کرنے کے کئی لوگ دیکھ یہ ساڑھی داڑھی نہیں ہے پر ساڑھے انتہا دل بڑا صاف ہے، کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ پیش کی شروع کر دے، یہ ساڑھے دل منہ سے داڑھی کوئی نہیں پر دل پاک ہے ساڑھا، یہ داڑھی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، بھی آپ پہلے وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ دل کی داڑھی، ہماری دل میں داڑھی ہے، نماز بھی دل کی، پردہ بھی دل کا، داڑھی بھی دل کی۔ کاروبار دل سے نہیں کرتے، وہ عملاً کرتے ہیں۔ شادی دل سے نہیں کرتے، وہ بھی عملاً کرتے ہیں۔ باقی ساری روٹی بھی دل سے نہیں کھاتے، وہ بھی ہاتھ سے پکڑ کے نوالے توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کوئی کام دل سے دنیا کا نہیں کرتے، دین کے کام بڑے بڑے وہ دل سے کرتے ہیں۔ یہ عجیب شیطان نے اور ہمارے نفس نے ہمیں بہانے سکھائے ہیں۔ تو اسلام ظاہر اور باطن کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے دل بھی دیکھتا ہے، تمہارے عمل بھی دیکھتا ہے، ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ تو یہاں 3 صفات وہ قلبی اور دل والی صفات ہے، 2 صفات ظاہری ہیں، اور وہ 2 صفات بھی ایک صفت کا تعلق بدنی عبادات سے ہے۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو جتنی بدنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری نماز ان ساری عبادات کی جڑ، اساس اور بنیاد ہے۔ اور جتنے بھی انسان نے خرچ کرنے ہیں وہ مالی عبادات ہیں، مما رزقناہم ينفقون کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ حضرات اس کے بعد ان 5 صفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے ایک سند جاری ہوتی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سچے مومن ہیں، یہ ہے اصل ایمان والے، کیونکہ جن میں یہ 3 دل والی اور 2 ظاہری اعمال والی صفات آ جائیں گی، وہ دین کی باقی خوبیاں، باقی بھلائیاں بھی اس کی زندگی میں ضرور آئیں گی۔
نماز یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ خرچ کرنا اس سے بندوں کو نفع ملتا ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ جب خرچ کرے گا اس کا نفع انسانوں کو ملے گا، گھر والوں کو ملے گا، والدین کو ملے گا، غرباء اور مساکین کو ملے گا، ضرورت مندوں کو، یتیموں اور بیواؤں کو اس کا نفع پہنچے گا۔ یہ خرچ کرنا یہ بندوں کا حق ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے۔ جب یہ باتیں ساری ہوگی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن۔ کہیں سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تو ضرور ہونا چاہیے کہ میرے اندر ایمان کی یہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ ایمان والے ہیں تو پھر کہیں سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی آیت اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے آپ کو اس کے اوپر پیش کریں اور پوچھیں میں مومن ہوں کہ نہیں۔ اور پھر انجام کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے کئی قسم کے اعلیٰ اور اونچے درجات ہیں اللہ کے ہاں، درجے مختلف ہیں، انفاق کے لحاظ سے بھی درجے مختلف ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں 10 روپے دیتا ہے، اس کے پاس 100 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے، 10 اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ ایک اور آدمی وہ 100 روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ 1,00,000 روپے اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ اس نے 100 دیا ہے، زیادہ پیسے دیے، اس نے 10 روپے دیے ہیں، تھوڑے پیسے دیے، لیکن یہ تھوڑے پیسے دینے والا اگر اس میں اخلاص اور حلال طیب مال ہے تو یہ 100 روپے خرچ کرنے والے سے بڑا مرتبہ اللہ کے ہاں پائے گا۔ درجے کم اور زیادہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کم درجے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن اونچے درجے والوں کو دیکھیں گے، لیکن دل میں کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ جس طرح ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے، سارے موجود ہیں، سارے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، درجے اونچے اور نیچے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، گناہوں کی معافی اللہ کی طرف سے، اور رزق کریم، عمدہ عزت والا رزق وہ جنت کے اندر ملنے والا ہے۔ رزق کریم خاص طور سے جنت کا رزق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں ہمیشگی اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو ان صفات کی ضد ہیں، اللہ سے نہ ڈرنا، ایمان ایک جگہ پہ رکے رہنا، نمازوں سے غفلت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیلی، اللہ نے بری صفات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔